خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں تمام سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو۔ سوائے میرے عزیزو، آج صبح میں آگاہی ٹی وی کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی یہ ساری کاوشیں اور محنتیں تاکہ خداوند کا کلام مقدس، خداوند کی خوشخبری کو جو تمام امتوں اور قبیلوں کے لیے ہے ان کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند انہیں کثرت سے برکت دے، اور جب تک یہ روح زمین پر ہے آگاہی ٹی وی چینل کے ذریعے لوگوں تک خدا کی آواز کو پہنچاتے رہیں، آمین۔ سوائے میرے عزیزو، آج صبح ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے، خوشخبری ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے بارے خدا کا بندہ پالوس رسول کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جو ہمارے عزیز بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو مسیح یسوع میں سو گئے ہیں، ان کے لیے اور جو ہم زندہ ہے ہمارے لیے کیا رکھتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی آمد ثانی قریب ہے۔ دنیا کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی آمد قریب ہے۔ یہ کلام میں بڑی شہادتیں، بڑی مثالیں موجود ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران تمام اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بیان کرتا رہا، جب درختوں کی کونپلیں پتے نکلتے ہیں تو یہ ہوگا، جب وہ جڑ جاتے ہیں تو موسم کون سا ہوگا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے اپنے بارے کہا۔ تو میرے عزیزو، ایک حوالہ کوٹ کرتے ہیں، پہلا تسلیکیوں کا خط پالوس رسول کا، اور اس کے 4 باب کی 15 اور 16 آیت میں مرقوم ہے۔ چنانچہ تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خدا آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پاس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خدا کا کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم خدا کے کلام میں سے جو ہم نے تلاوت کی ہے، خدا کا بندہ پالوس رسول تمام دنیا میں خدام، مشنری، جتنے لوگ خدا کے کلام کی منادی اور انجیل مقدس کی خوشخبری کو پھیلا رہے ہیں، سب واقف ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا جو انہوں نے کہا ہے، تو کون سے لوگ، پہلے میں ان کے بارے بتا رہا ہوں جو یسوع مسیح میں مرتے نہیں ہیں، سو گئے ہیں، وہ جی اٹھیں گے۔ ایک زندہ امید ہے مسیحوں کے لیے، جن کا بھروسہ اور ایمان خداوند کے بیٹے یسوع پر ہے، ان کے لیے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو پہلے وہ جی اٹھیں گے، باقی ہم جو زندہ ہیں بدل جائیں گے اور ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑی وہ خوشی کی خبر دیتا ہے ہمیں کہ مت گھبرائیں، دکھ مصیبتیں کتنی بھی ہوں، ہمیں یسوع کے ساتھ رہنا ہے۔ عزیزو، اس دور حاضرہ میں، جدید دور میں، جو انسان کو خدا نے حکمت اور دانشمندی بخشی ہے، اس نے بڑی چیزیں ایسی بنا دی انسان کی ضرورت اور سہولت کے لیے، جو پہلے 50 سال 60 سال پہلے نہ تھی۔ ہمارے آباء و اجداد گاؤں دیہاتوں میں جب وہ کھیتی باڑی کرتے تو بیل سے کرتے، ہل چلاتے، کھیت میں بیل گاڑیوں پہ لوگ سفر کرتے، مگر آج انسان نے انسان کے لیے فاسٹ ترین ان چیزوں کو بنا دیا، ایجاد کر دیا، جس میں سروس ہے، ہوائی جہاز ہیں، کارز ہے،
مہینوں کے سفروں کو گھنٹوں میں طے کر دیا۔ تو آئیے، یہ چینل جو آگاہی ٹی وی ہے، اسی لیے ہم نے اس کے بارے خدا کے خادم نے سوچا کہ خدا کا کلام جو پاک کلام میں مرقوم ہے کہ اس وقت تک دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک خداوند یسوع مسیح کے کلام کی خوشخبری دنیا میں ہر کونے، ہر فرد بشر تک نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک وسیلہ ہے ہر فرد بشر تک پہنچانے کا، خواہ وہ کہیں رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا کہ انسان کی حکمت اور دانشمندی کی، جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اتنا تیز ترین سسٹم اس نے بنا دیا۔ کبھی ہمارے خطوط مہینوں میں گاؤں دیہاتوں میں پہنچتے تھے، کسی کو خبر کسی کی خوشی کی ملتی، کسی کو غم کی ملتی، مگر آج آپ ایسی سروس میں ہیں، آئی تھنک کہ سیکنڈ میں، منٹوں میں وہ خبر اس شخص تک پہنچ جاتی ہے، اس خاندان تک۔ تو میرے عزیزو، کلام کو بھی دنیا میں رسائی حاصل کرنے کے لیے، اربوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے۔ خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا، جو مقرر ایام ہیں ان کے، کیونکہ کلام میں لکھا ان کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں رونما ہوں گی۔ دنیا کے حالات ہمیں بتاتے ہیں، کال، وبا، مختلف لڑائیاں اور جنگیں جو ہو رہی ہیں، جو تھرڈ وار کی جنگ کی تیاری ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس سے پیشتر کہ وہ دن آئے، ہمیں یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے، مقدسوں کی رفاقت میں رہنا ہے، دعا کرنی ہے، پرے میٹنگ میں جانا ہے، بائبل سٹڈی کرنی ہے اور کلام کو سننا ہے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، تاکہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں جو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے گا۔ میرے عزیزو، پولس رسول نے کہا جو نا امید نہ ہو اوروں کی طرح، اگر خدا کا بیٹا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ پلوٹا ہے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر ہے، خدا باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے پھر وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں تیاری کرنی ہے اور خدا کے کلام، اس آئین اور حکام کو ماننے کی ضرورت ہے، تب جا کر اس گروہ میں شامل ہوں گے۔ جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، وہی بدلیں گے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں گے، جو خدا کے کام کو کر رہے ہیں سچائی سے، ایمانداری سے۔ اور ہم آپ کو اس وقت آنے سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں، آپ کو بیدار کر رہے ہیں کہ اس وقت کو اس سے پیشتر آ جائے۔ ہم تیار نہ ہوں گے تو ہم ان 5 کواریوں کی مانند ہوں گے۔ میرے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں، انجیل میں لکھا ہے کہ جب دولہا آنے میں دیر لگی تو 5 جو کواریاں تھیں، جو 10 کواریوں کی مثال ہے، وہ سو گئی، ہونگنے لگی اور ان کا مشلوں میں سے تیل ختم ہو گیا۔ جب دولہا آیا تو جو 5 بیدار تھی، جو جاگ رہی تھی، جن کی تیاری تھی، اور وہ دولہا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بعد میں انہوں نے 7 والی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی دیا جائے، انہوں نے کہا نہیں، جاؤ کہیں اور سے لے لو۔ ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ تھی تیار، وہ تھے ان کے ساتھ ٹیم میں، مگر جب ٹائم آیا تو 5 وہاں سے کٹ گئی، رہ گئی۔ ان کی اپنی فیلوشپ پتہ نہیں کہاں تھی، خدا سے دور تھے، ایمان کی کمزوری تھی، مگر 5 بیدار تھی اور اس وقت کے آنے کی منتظر تھی۔ وہ دعا میں مشغول رہی، مقدسوں کی رفاقت کے ساتھ رہی، کلام کو پڑھتے رہی اور اس کی گواہی دیتے رہی۔ اسی طرح آج بھی جب یسوع مسیح بادلوں پر آنے والا ہے میرے عزیزو، تو ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ دن رات ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، دنیا کے معاملوں میں بری خواہشوں سے دور بھاگنا، تاکہ ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ ہم یسوع مسیح کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔